أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے ہمیں موحد توحید پرست پیدا کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توحید پرست ہونے کے ناطے اس نبی کی امتی ہونے کا شرف عطا کیا کہ جس کا امتی کو ہم بھی اپنے لیے باعث شرف اور فضیلت سمجھتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے اس نبی کی آلتار کی محبت و مودت پر ثابت قدم فرمایا۔ اول الدین معرفت الجبار، امیر المومنین نے فرمایا کہ دین کی ابتدا یہ ہے کہ سب سے پہلے خدا جبار کی معرفت حاصل کی جائے، اور اللہ کی معرفت کے لیے اس کی صفات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اگر اللہ کی صفات دیکھیں تو اللہ کی ایک صفت مرید ہے۔ مرید سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہر کام اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب ارادے کی بات کی جاتی ہے تو اللہ کا ارادہ مخلوق کے ارادے کی طرح نہیں ہے۔ مخلوق کا ارادہ وقت کے تحت پیدا ہوتا ہے اور وقت کے تحت تبدیل بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب یہ ہے کہ جب سے اس کی ذات ہے تب سے اللہ کا ارادہ ہے۔ چونکہ اللہ کے جتنے بھی صفات ہیں ان کو قدیم مانا جاتا ہے۔ پہلے بھی میں اشارہ کر چکا ہوں۔ کیا مطلب؟ مخلوق کی صفات یہ ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت صرف اس کی ذات کا جز نہیں ہوتی۔ مثلا ہم پیدا ہوئے عالم نہیں تھے، پیدا ہوئے ڈاکٹر نہیں تھے، پیدا ہوئے انجینئر نہیں تھے۔ آہستہ آہستہ آپ نے وہ مدارج طے کیے، پھر وہ چیز آپ سے متصف ہوئی، مگر اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ عالم ہے، کب سے ہے؟ جب سے ہے تب سے وہ عالم ہے۔ اللہ قادر ہے، کب سے ہے؟ جب سے ہے تب سے وہ قادر ہے۔ اللہ مرید ہے، کب سے ہے؟ جب سے ہے تب سے وہ مرید ہے۔ اور یہ مخلوق اور خالق کے ارادے میں فرق ہوتا ہے۔ پھر مخلوق اپنے ارادہ تبدیل بھی کر سکتی ہے، جیسے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے عرفت اللہ بفصل العزائم، میں نے اللہ کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ یعنی مخلوق ایک کام کا ارادہ کرے، پھر وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ جائے، اس کا ارادہ ٹوٹ جائے، وہ پھر کوئی اور ارادہ کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر کوئی اور ذات ہے کہ جس کا ارادہ تمہارے ارادے پہ غالب آتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارادہ ہے اس میں نفی نہیں ہوتی، یعنی وہ جب سے ہے اس کا ارادہ ہے، اور وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرے وہ پائے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور مشیت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بس اوقات اللہ کا ارادہ اور بس اوقات مشیت کی بات کی جاتی ہے۔ ارادے کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے، مشیت کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ارادہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ علم اور حکمت کے ساتھ قائم ہے۔ ہو سکتا ہے مخلوق کا ارادہ ہو مگر وہ علم سے نہیں، خواہش سے پیدا ہو۔ مخلوق کا ارادہ ہو اس کے اندر کوئی حکمت نہ ہو، ایک لاہ اللہ کے لیے وہ کام کرنا چاہتا ہو، مگر اللہ کا جو بھی ارادہ ہے وہ علم اور حکمت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور مشیت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا ارادہ اس میں ظہور کے ساتھ ظہور فعلی میں آ جاتا ہے وہ مشیت بن جاتا ہے۔ یعنی ارادے کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے، مشیت کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے۔ ارادہ جو علم اور حکمت سے جڑا ہوا ہے جب وہی عقلی طور پہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کو مشیت کہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی معرفت نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بلند السلام۔ اور پھر اگر اس مہینے کی مناسبت کے حوالے سے عرض کروں، چونکہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سید الانبیاء ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر سید الانبیاء کی علمی دینی تحریک کو دیکھا جائے
کہ آپ نے 23 سال کے مختصر عرصے میں اپنا پیغام ساری دنیا میں پھیلایا ہے، بلکہ وہ بھی اگر رسول کی جو تبلیغ کی زندگی ہے 23 برس آپ نے 13 سال مکہ میں گزارے، 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے۔ وہ جو 13 سال مکہ کا زمانہ تھا وہ امتحان کا زمانہ تھا، آزمائش کا زمانہ تھا، ابتلا کا زمانہ تھا، اور اصل میں جو 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے آپ نے اس وقت ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور جو اسلام کے اصل قوانین کا نفاذ تھا آپ نے وہ 10 سال کے عرصے میں ساری دنیا میں پھیلائی ہے۔ حالانکہ آپ کسی بھی سیاسی تحریک، کسی بھی دینی تحریک کا اگر مطالعہ کریں تو یہ 10 سال یا 23 سال کا عرصہ انتہائی مختصر عرصہ ہوگا جس میں وہ مشکل اپنی پہچان کروا سکتے ہیں، مگر سید الانبیاء کا وہ اخلاص تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائید شامل حال تھی کہ آپ نے اس مختصر عرصے میں اپنے اسلام کا پیغام ساری دنیا میں پھیلایا ہے۔ اور اس کے پیچھے اگر دیکھیں سید الانبیاء کا، جیسے میں نے آیت پڑھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے کہا تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہے۔ اب دیکھیں خدا جانتا ہے کہ ہر انسان کی جو نفسیات ہے وہ کسی نہ کسی ذات کو اپنے لیے پسندیدہ قرار دیتا ہے، جو وہ میری فیوریٹ پرسنالٹی ہے، میں اس کے اقوال کو، اس کی عادات کو، اس کے اطوار کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کی گفتگو کرنے کے انداز کو اپنی ذات میں بھی ویسے ہی ڈھال سکوں۔ لیکن چونکہ ہر انسان عقل سلیم نہیں رکھتا، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غلط شخصیت کا انتخاب کر لے، اس لیے اللہ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تم سید الانبیاء کو اپنے لیے رول ماڈل بناؤ۔ اس لیے کہ اگر سید الانبیاء کی زندگی دیکھیں، اگر کوئی عالم بننا چاہے تو سید الانبیاء کے علم کی حدیں ہم معین نہیں کر سکتے۔ اگر دیکھا جائے کہ اخلاق کے حوالے سے تو خود رسول خدا فرماتے ہیں اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، جو اخلاقی صفات تھی میں ان کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور اگر سید الانبیاء کو دیکھیں معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی ہے تو وہاں پہ انہیں سچا کہا جاتا تھا، امانت دار کہا جاتا تھا، یہاں تک کہ جو ان کے دشمن تھے وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ان سے بڑا صادق بھی کوئی نہیں اور ان سے بڑا امین بھی کوئی نہیں۔ لیکن اگر عملی زندگی کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ ہم سیرت نبوی سے کیا کچھ حاصل کرتے ہیں، سید الانبیاء کے اگر ہم عملی زندگی سے اعتبار میں دیکھیں کہ انہوں نے تجارت جب ابتدا کی تو ان کا پہلا سفر 12 سال اور 2 مہینے عمر مبارک تھی جب آپ جناب ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف گئے، اور ابھی شام کے شروع میں ہی ایک شہر تھا جس کا نام بصرہ تھا۔ جب بصرہ کے مقام پہ پہنچے تو وہاں پر ایک بحیرہ راہب تھا، تو اس نے سید الانبیاء کو جب دیکھا تو جناب ابو طالب سے کہا کہ جو میں نے اپنی کتابوں میں آنے والے نبی کی نشانیاں پڑھی ہیں وہ اس بچے کے اندر موجود ہیں، تو اگر آپ شام میں آئے ہیں تو آپ نے اس بچے کو یہودیوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ اب دیکھیں یہ مظاہری کی روایت جہاں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ عیسائی راہب جانتا تھا کہ ان کے اندر سید الانبیاء کے اندر نبیوں کی نشانیاں موجود ہیں، تو دوسری طرف یہ ہمیں بھی دعوت فکر دیتی ہے۔ اگر وہ جو پہلی وحی رسول خدا پہ نازل ہوئی ہے، ایک من گھڑت روایت جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ رسول خدا کو پتہ ہی نہیں تھا میں رسول ہوں، اور اس کے بعد جناب خدیجہ برقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی جس کے بارے میں جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ عیسائیت کی حالت میں مرا تھا، کہ اس نے رسول خدا کو بتایا نہیں آپ نبی بن رہے ہیں۔ اگر ایک غیر مسلم وہ نشانیاں پہچان رہا ہے کہ یہ شخص اللہ کا نبی بنے گا تو اللہ نے جسے اس کو کے لیے منتخب کرنا ہے وہ کیسے اس سے غافل رہ سکتا ہے؟ اور یہ سید الانبیاء کا جو پہلا سفر تھا یعنی 12 سال اور 2 مہینے کی عمر مبارک میں، یہ آپ نے اپنی عملی زندگی تجارت کی نیت سے سفر کر رہی ہے۔
یعنی اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کا بچہ ایک ٹین ایج کی عمر میں ہے تو آپ اسے ذمہ دار ایک شخص بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ورنہ انسان سوچے کہ 12 سال کا بچہ ہے اور وہ دوسرے ملک میں تجارت کے لیے چچا کے ساتھ جا رہا ہے. اور پھر سید الانبیاء جب مکہ سے مدینہ آپ نے ہجرت فرمائی تو اس کے بعد رسول خدا نے مسلمانوں کے لیے عملی طور پر سب سے پہلے مسجد نبوی تعمیر فرمائی. لیکن وہ مسجد نبوی کا خاکہ یہ نہیں ہے کہ جو ہم اپنے ذہن میں مسجد کا خاکہ تصور کرتے ہیں. میں آیا 2 رکعت نماز پڑھی میں گھر چلا گیا. مگر سید الانبیاء کے زمانے میں اور جو اصل اسلام میں ایک مسجد کا تصور تھا, سید الانبیاء اگر وہاں پر عبادت کرواتے تھے وہیں پر آپ نے ساتھ ہی ان کی تربیت کا بھی اہتمام فرمایا ہوا تھا. جو اسلامی حاکم کے ریاست کے جو حاکم تھے سید الانبیاء, وہ بھی اسی مسجد سے اپنے تمام احکام نافذ کرتے تھے. اگر کسی دوسرے قوم یا قبیلہ کا کوئی وفد آ جاتا, سید الانبیاء کو بھی مسجد میں ان سے ملاقات کرتے تھے. اگر کوئی ضرورت مند آ جاتا, کوئی تندرست آ جاتا کہ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے یا کوئی امداد لینے کے لیے, وہ بھی سید الانبیاء مسجد سے ہی حکم نافذ فرماتے تھے. اگر آپ کو کسی جنگی محاذ کے لیے روانہ ہوتا تھا, اس کے لیے جو مشاورت کی جاتی وہ بھی سید الانبیاء مسجد میں مشاورت فرمایا کرتے تھے. یعنی اس وقت کوئی ایسا کمیونٹی سینٹر تھا جو ایک اسلامک اسٹیٹ کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا, وہیں سے سارے احکام نافذ ہوتے تھے. سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کو تعمیر فرمایا اور یہ سب کو پتہ ہے. اپنے رسول خدا نے چاہا کہ لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا جائے. آپ نے رسول مواخات قائم کیا کہ ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. لیکن اس کے بعد دوسرا رسول خدا نے, اب اسلامی ریاست بن گئی, دوسرا اہم کام کیا کیا کہ جس سے ریاست بھی مضبوط ہو. یہ جو نئی ریاست بنی ہے اس کے جتنے باشندے ہو وہ بھی ایک مضبوط شہری بن سکے. اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسلامی مارکیٹ اور بازار کو قائم کرنے کا حکم دیا. یعنی ایسا نہیں رسول خدا نے مسجد فرمائی اور آپ نے فرمایا بس میں یہاں سے احکامات کا نافذ کروں گا, بلکہ آپ خود گئے. بنو قینقاع تھا, یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا. اس لیے کہ اگر آپ زمانہ جاہلیت میں دیکھیں تو مکہ کے اندر 3 بڑے بازار لگتے تھے. ایک ذیقعدہ کے شروع میں جسے سوق مقاص کہا جاتا تھا, دوسرا ذیقعدہ کے آخر میں اسے ذوالجنہ کہا جاتا تھا, تیسرا ذوالحجہ کے شروع میں چونکہ وہ ان کا ایک تجارتی ہب ہوتا تھا ذوالحج کے مہینے میں مکہ, تو اس وقت وہ ذوالمجاز کے نام سے ایک بازار مارکیٹ لگاتے تھے. اور اس میں باقاعدہ روایات ملتی ہے کہ خود سید الانبیاء بھی اپنا مال لے کر ان مارکیٹس بازاروں میں جایا کرتے تھے. اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے, بلکہ اس میں ایک روایت ملتی ہے کہ سید الانبیاء ایک دفعہ اس بازار میں گئے کہ جو زمانہ جاہلیت میں رہتے, ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا, 20 اونٹ آپ نے اس بازار میں بیچنے. رسول خدا 20 اونٹ لے کے گئے. آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا, ملازم تھا. آپ تو اسے کہا تھوڑی دیر ان اونٹوں کے پاس کھڑے رہو اور میں تھوڑی دیر میں ایک کام کر کے واپس آتا ہوں. اور آپ نے کہا ان 20 اونٹوں میں سے ایک اونٹ لگڑا ہے, شاید جب تم سے کوئی سودا جو ہے وہ نہیں پہچان پائے گا, لیکن تم نے اس اونٹ کی آدھی قیمت وصول کر دی. یعنی جو صحیح اونٹ اور لگڑے دونوں میں تم نے فرق رکھنا ہے. کہتے جیسے ہی رسول خدا چلے گئے, اتنے میں یمن کا ایک قافلہ آیا. انہوں نے اس شخص کے ساتھ سودا کیا جو رسول خدا کا ملازم تھا. اس نے 20 اونٹ بیچ دیے. رسول خدا آئے تو اسے پوچھا, اس نے کہا میں نے 20 اونٹ بیچ دیے ہیں. رسول خدا نے فرمایا کس قیمت میں؟ اس نے بتایا 20 کی ایک ہی قیمت میں لے لی ہے. تو رسول خدا نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک اونٹ لنگڑا ہے, اس کی قیمت آدھی وصول کرنی ہے. کہتا وہ میرے ذہن سے بات نکل گئی تھی. اب رسول خدا کیسے معاشرہ امین کہتا تھا. رسول خدا نے فرمایا وہ قافلہ کہاں سے آیا؟ یمن سے آیا تھا. اب روایت کے جملے ہیں رسول خدا نے یمن کی طرف سفر کرنے لگے. آپ نے ایک دن اور ایک رات سفر کرنے کے بعد پھر اس قافلے تک پہنچ گئے. آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے مکہ میں 20 اونٹ خریدے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے خریدے ہیں. اور کہا کس سے؟ کہا وہاں پہ محمد ابن عبداللہ ایک شخص سے ہم نے اسے خریدے ہیں. تو اس کے بعد سرکار ختمی مرتبہ نے کہا وہ جو 20 اونٹ ہے ان میں سے ایک اونٹ لنگڑا ہے, یا تو وہ اونٹ مجھے واپس کر دو یا اس کی آدھی قیمت میں تمہیں واپس کر دیتا ہوں. وہ قافلے والے کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ حقیقت میں ان 20 میں سے ایک اونٹ حیدار ہے
رسول خدا نے انہیں واپس کر دیا. اور پھر روایت کے جملے ہیں کہ رسول خدا نے جب اعلان نبوت کر دیا، جب یمن کے لوگوں کو پتہ چلا، یہ خاص طور پہ مکہ میں آئے کہ محمد ابن عبداللہ نے اعلان نبوت کیا ہے، فوراً رسول خدا کے ہاتھ پر کلمہ اسلام پڑھتے ہیں کہ جس کا عمل اور کردار اتنا بلند ہے اسی کو نبوت زیبا ہوتی ہے. عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، دین مصطفیٰ زندہ باد، دین مصطفیٰ زندہ باد. جیسے مکہ میں 3 بڑے بازار لگتے تھے، ویسے ہی جب رسول خدا مدینہ تشریف لائے تو اس وقت وہاں کے اقتصاد پر یہودیوں کا قبضہ تھا، اور یہودیوں کی 4 بڑی مارکیٹس تھے جہاں پر وہ عمل خرید و فروخت کرتے تھے. لیکن اس میں کچھ ایسے خرید و فروخت کے معاملات تھے جو حلال تھے، کچھ ایسے تھے جو حرام تھے، کچھ جائز تھے، کچھ ناجائز تھے. اس لیے رسول خدا نے بنو قینقاع سے ایک الگ سے زمین کا ٹکڑا لیا اور وہاں پر مسلمانوں کے لیے ایک مارکیٹ اور بازار قائم کر دیا. اور جیسے کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ تجارت کے لیے ایک ٹیکس فری زون بنا دیا جائے تاکہ وہاں پہ لین دین ہونا چاہیے. اور کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلے رسول خدا نے اس جگہ کا انتخاب کرنے کے بعد کہا کہ جتنے بھی یہاں پر تاجر کام کرنے سے کسی سے ایک پائی بھی وصول نہیں کی جائے گی. جو بھی اس جگہ پر سب سے پہلے صبح آ جائے گا وہ جگہ اس کے نام ہوگی اور اس سے کوئی کرایہ وصول نہیں کیا جائے گا. بعد میں جب عشر کے زکات کے احکام نازل ہوئے تو جو انسان صاحب نصاب تھا صرف اس سے نصاب کے تحت زکات وصول کی جا رہی تھی. اور پھر رسول خدا نے جو تجارت کی، رسول خدا کا جو لقب اصل میں امین تھا وہ آپ کے تاجر ہونے کی حیثیت سے آپ سے موصول کیا جاتا تھا. اس لیے کہ رسول خدا نے جیسے کہ 12 سال کی عمر میں تجارتی زندگی میں قدم رکھا اور وہاں پہ آپ نے لوگوں سے معاملات کیے، لین دین کیے، اس کے بعد لوگوں نے کہا یہ امین ہے. اور جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، سب بات پڑھیے رسول کی یہ ہماری شریعت کا ایک مسئلہ ہے. اگر آپ نبی کا نام حالت نماز میں بھی سنے تو درود پڑھنا مستحب ہوتا ہے. سب بات پڑھیے نبی کے ساتھ. سید الانبیاء نے وہاں پر جو پھر اسلامی بازار قائم کیا اور اس کے تحت مسلمانوں کو اپنے اقتصادی طور پر مضبوط کرنے کے لیے یہ راہ عمل بنایا. یہ رسول خدا یہ چاہتے تھے کہ ہمیشہ مسلمان اقتصادی طور پر مضبوط ہونے چاہیے. اور پھر آپ نے جو کچھ قوانین دیے، مثلا ایک تاجر ہے وہ بازار میں خرید و فروخت کرتا ہے، چیز بیچتا ہے. عام طور پہ بازاروں میں دیکھا جاتا ہے کہ انسان اپنے گاہک کو یقین دلانے کے لیے قسم اٹھاتا ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ لین دین میں سچی قسم کھانا بھی منع ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. اور اس کی آگے لاجک اور علت بیان کی گئی کہ جب بیچنے والا یعنی فروخت کرے گا اگر اپنی چیز بیچتے ہوئے قسم کھا لے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خریدار کو اس چیز کی ریٹ کرنے کا حق اسے سلب کر دیا. اور اگر وہ اس کے باوجود آپ سے کہتا ہے کہ ریٹ کم کرو، اس کا مطلب اسے آپ کی قسم پر اعتبار نہیں. اس لیے رسول خدا نے قسم کھانے سے منع کیا. اور دوسری اہم چیز وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے، اسلام نے مڈل مین بروکر کے ذریعے معاملہ کرنے سے منع کیا. آپ کوئی بھی اپنی اسٹیٹ میں دیکھیں ایک بروکر ہوتا ہے، مڈل مین ہوتا ہے اور یہ طرح فراڈ ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اور بڑی مارکیٹ میں ایک بروکر ہے، مڈل مین ہے، وہ معاملہ کر رہا ہے. رسول خدا نے فرمایا نہیں، جب بھی تم خرید و فروخت کرنا چاہتے ہو جو خریدار ہے وہ فروخت کنندہ سے ڈائریکٹ معاملہ کر رہا ہو. دیانات میں مڈل مین بروکر کو نہیں ہونا چاہیے. اور زمانے جاہلیت میں بھی یہ ایک طریقہ تھا. رسول خدا نے ہمیں سمجھانے کے لیے وہاں پر یہ ہوتا تھا، دیہات کے لوگ اپنا مال شہر میں آ کے بیچتے تھے اور وہ کچھ لوگ جسے آپ مڈل مین کہہ رہے ہیں، بروکر کہہ رہے ہیں، وہ کوشش کرتے تھے کہ دیہاتیوں کا شہر میں پہنچنے سے پہلے شہر سے باہر ہی ان کا مال خرید دیا جائے تاکہ وہ شہر سے باہر ان کا مال خریدے گا اور پھر شہر جا کے اسے مہنگے داموں بیچ دے گا. اور رسول خدا نے باقاعدہ حدیث میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کسی دیہاتی کا شہر میں آ کر
مال خریدنے سے پہلے، بیچنے سے پہلے تمہارے لیے خریدنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ دیہاتی خود شہر میں آ کے اپنا مال بیچے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں ایک زمیندار ہے، وہ گندم کاشت کرتا ہے، چاول کاشت کرتا ہے، کئی بروکر پھر رہے ہوتے ہیں کہ سستے داموں سے گندم لے لیں، پھر سستے داموں سے چاول لے لیں، پھر اسے اسٹاک میں کر لیں گے، اور بعد میں شہر میں نہیں پتہ ہے کہ مہنگے داموں بیچ دیا جائے گا۔ نہیں، رسول اللہ نے منع کیا ہے، اور دیہات والوں کو بھی کہا کہ آپ خود جاؤ شہر میں، پتہ کرو وہاں پر اس کا کیا ریٹ چل رہا ہے، آپ خود ڈائریکٹ جا کر فروخت وہاں پر کرو۔ اور آخری جملہ پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو معاملات کو حلال قرار دیا اس میں سب سے اہم سود تھا، جسے ربا عربی میں کہا گیا، لَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے بیع خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ ربا کیا ہوتا ہے؟ ربا کا مطلب یہ ہے، مثلا آپ مجھے 1 من گندم دے رہے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں 7 بار میں آپ کو 1.5 من واپس کر دوں گا، یہ ربا ہے، سود ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سے میں نے خریدی 1 فریج، میں آپ کو کہتا ہوں 1 سال کے بعد آپ کو 2 فریج میں واپس کر دوں گا، یہ سود ہے۔ میں نے آپ سے 1000 روپیہ لیا، میں نے آپ کو کہا 7 بعد آپ کو 1500 دے دوں گا، یہ ربا ہے۔ یعنی ایک ہی جنس کو اسی جنس کے ساتھ اضافے کے ساتھ بیچنا، یہ ربا اور سود ہوتا ہے۔ لیکن اگر جنس بدل جائے، مثال کے طور پر فرض کیجئے میرے پاس ایک موبائل ہے، وہ میں بیچ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی قیمت 1000 روپے ہے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ مجھے 1 سال کے بعد قیمت دیں گے، مگر 1000 نہیں، آپ مجھے 2000 دیں گے، یہ جائز ہے، اس لیے کہ جنس بدل گئی ہے، میں نے موبائل بیچا ہے اور اس کے بدلے میں رقم وصول کر رہا ہوں۔ یہ چھوٹا سا فرق آپ نے ربا میں واضح طور پہ رکھنا ہے کہ جب جنس ایک ہو اور اس میں اضافہ ہو، ہم سمجھتے ہیں ربا صرف پیسوں میں ہوتا ہے، نہیں، پیسوں کے علاوہ باقی اجناس میں بھی ربا ہوتا ہے، جیسے گندم کے لیے مثال اور کوئی جنس ہو جائے، لیکن جب جنس بدل جائے اور اس کے ساتھ اگر آپ مثلا آپ اضافی قیمت لے رہے ہیں تو وہ ربا نہیں ہوتا۔ اور پھر یہاں پہ جب ہم وہ چیز بیچتے ہیں، شریعت میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس میں شریعت نے یہ کہا ہو کہ پروفٹ ریشو کتنا ہونا چاہیے، یہ شریعت نے آپ لوگوں پہ چھوڑ دیا ہے کہ آپ خود دیکھیں کہ مناسب طریقے سے جب کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو اس کا پروفٹ یا منافع آپ حاصل کریں۔ اور اس حوالے سے جو رسول خدا کی تجارتی زندگی پہ کتب ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا